بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو موجودہ دور کے اندر جس چیز پر زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے ایک ترکی کا ڈرامہ ارطغرل کے نام سے، جس نے بڑی شہرت حاصل کی اور تقریباً دنیا کے ممالک کے اندر اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کے چینل پر اسے دکھایا جا رہا ہے مختلف زبانوں کے اندر۔ اور جہاں اس ڈرامے کی اتنی شہرت ہے، وہاں اس کے ناقدین بھی، وہاں اس کے خلاف بات بھی کی جا رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اور ہمیشہ وہی اقوام ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں۔ اسلام کی ایک بڑی تاریخ ہے، ایک روشن تاریخ ہے، ایک عظیم تاریخ ہے، جسے آج کے دور کا مسلمان، خاص طور پر نوجوان، اسے اسلام کی تاریخ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ مغرب کی ان جدید چیزوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان اکابرین تھے، ان لوگوں نے کس قدر عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور کتنی بہادری اور شجاعت اللہ جل شانہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، کہ آج کا نوجوان اس بات سے ناواقف ہے۔ اور مغرب نے یہود و نصارہ، کفار و مشرکین نے اپنا نظریہ لوگوں تک کتابوں کے ذریعے نہیں پہنچایا۔ یہ قوم کتابوں سے اتنی محبت نہیں رکھتی، انہوں نے اپنا نظریہ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی، کتابیں تو لوگوں نے بڑی لکھی، لیکن آج کا نوجوان کتاب دوستی کی طرف نہیں گیا، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، مطالعہ چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ تو اس دور کے اندر جہاں نوجوان مغربی اور ہندوستان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے اتنا متاثر تھا، تو پھر ضرورت اس امر کی تھی ہم بھی اس کے مد مقابل کوئی ایسا کام کریں تاکہ انہی ڈراموں کے ذریعے اور اسی میڈیا کے ذریعے ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کس قدر محنت کی، انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی جنگیں لڑی، اور ان کے اتنے عظیم کارنامے جنہیں آج بھی تاریخ یاد رکھتی ہے۔
اور اسلام کا ایک نظریہ، ایک سوچ، وہ بھی ہمیں اسی طرح میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، اور خاص طور پر نئی نوجوان نسل تک یہ بات پہنچانی تھی کہ اسلام کا کلچر ہے کیا۔ اور جہاں ہمارا نوجوان اتنا مغرب زدہ ہو گیا تھا، ہندوستان اور مغرب کے میڈیا نے اس کے ذہن کو تبدیل کر دیا تھا، تو پھر اللہ کی ایک نعمت سمجھا جائے یہ کم نہیں ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ جو ارطغرل کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اصل مسلمانوں کی تاریخ ہے کیا، اور مسلمانوں کے کتنے عظیم کارنامے ہیں، اور مسلمان کبھی ڈرپوک نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی یورپ، مغرب، ہندوستان کے کلچر سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اسلام کا اپنا ایک کلچر اتنا عمدہ ہے جس کی تاریخ ملتی ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر اس ترکی کے جو یہ ڈرامہ ارطغرل، اس کے اندر جو اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ بتائی گئی، آج کا نوجوان کتنا متاثر ہوا۔ وہ نوجوان جس کی زبان پر مغرب اور ہندوستان کے ڈائلاگ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں پیوست ہو گئے تھے، آج کا وہی نوجوان الحمدللہ اسلام کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اسلام کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، اور کتنا عمدہ یہ ڈرامہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک برئی بات ڈرامے کی، تو ضرورت کے پیش نظر بعض چیزیں اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے ڈرامہ نگاری کے اندر، لیکن اس کے اندر جو ایک تاریخ بتائی گئی ہے یہ حقیقی تعریف ہے، یہی اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ اور مسلمانوں کا جو لباس ہے، لباس کے متعلق کتنا عمدہ اور خوبصورت دکھایا گیا ہے کہ ایک خاتون جس کا لباس کیسا ہونا چاہیے وہ اس کے اندر دکھایا گیا، یعنی اصل عورتوں کی جو زینت ہے وہ نقاب کے اندر ہے، وہ پردے کے اندر ہے، جسم چھپانے کے اندر ہے، اور مرد کی خوبصورتی داڑھی کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ شفا قرآن کے اندر ہے، یعنی لوگوں کا قرآن سے تعلق جوڑا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ ہماری اصل کامیابی قرآن پاک کے اندر ہے۔ نئی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا گیا، صبح اٹھ کر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جلدی اٹھنا ہے، جلدی سونا ہے، اور نماز قائم کرنی ہے۔ اور اتنی عمدگی کے ساتھ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سچی محبت نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہماری کامیابی ناممکن ہے۔
کامیابی کا ہر رستہ، کامیابی کا ہر اصول، کامیابی کی ہر سیڑھی نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ یعنی مسلمانوں کو اگر مارنا ہے، انہیں شکست دینی ہے اور انہیں الگ کرنا ہے، تو روح محمدی یعنی نبی علیہ السلام کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو، یہ خود مر جائیں گے۔ اس ڈرامے کے اندر نبی علیہ السلام کی جو محبت دکھائی گئی ہے وہ یقینی طور پر نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر اور بڑی عمدگی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہی مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بتایا گیا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اور اس طرح کی دوسری چیزیں اخلاقیات کے بارے میں، کردار کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمان کا اصل کردار ہے کیا، مسلمان کی اصل شناخت کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے۔ یقینی طور پر یہ ڈرامہ آج کی ہماری نئی نوجوان نسل کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا، اور اس کے اندر جو حقیقت دکھائی گئی ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، یعنی امن چاہتا ہے، لیکن اگر ان پر کسی بھی طرح کی جنگ مسلط کی گئی تو یہ کبھی گھبرانے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام کی خاطر جان تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عشق میں، آپ کی محبت میں ہمہ وقت یہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تلوار مسلمان کا زیور ہے، مسلمان تلوار سے، ہتھیار سے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ لہذا کوشش کی جائے جہاں مغرب کا میڈیا، ہندوستان کا میڈیا اور دیگر ممالک کا میڈیا مسلمان بچیوں اور بچوں سے ان کی حیات چھین رہا ہے، وہاں ایسا ڈرامہ جس کی ضرورت تھی یہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لہذا اسے دیکھا جائے، اسے سنا جائے، اسے بچوں کے اندر اس کو دکھایا جائے تاکہ یہ بچوں کو پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، نماز ادا کرے، ذکر و اذکار کرے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بتایا گیا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی اصل کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں آج اس میڈیا کا دور ہے، ہر چیز لوگوں کے ذہنوں میں میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائی جاتی ہے، لوگ اس سے بڑا اثر لیتے ہیں، لوگ اس سے میڈیا سے بڑے متاثر ہیں۔ تو آج کے اس جدید دور کے اندر جہاں میڈیا کا دور دورہ ہے، وہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر اس طرح کے اسلامی ڈرامے کی محبت یہ ایک بڑی خوش آئندہ بات ہے، ایک بڑی عمدہ بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسلام کے بارے میں سوچ رہی ہے، اسلام کی طرف جا رہی ہے،
اور ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا عمدہ مذہب ہے، لوگوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام پہنچا۔ اور مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے سائنس کے اندر، ادب کے اندر، اخلاقیات کے اندر، تہذیب کے اندر، جو آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے کتنے کارنامے سائنس کے لیے، طب کے لیے، اس طرح کی جدید سائنس کے اندر مسلمانوں کو کتنا بڑا کردار ہے۔ وہ اس ڈرامے کے ذریعے ہماری نوجوان نسل تک یہ بات منتقل ہو رہی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے بڑی ترقی کی ہے الحمدللہ، اور چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، طب ہو، جدید سائنس ہو، اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی جدید علوم ہیں، مسلمانوں نے ان کی بنیاد رکھی، مسلمانوں نے ان کے لیے کام کیا، اور جہاں آج سائنس نے ترقی کی ہے اس میں بہت بڑا کردار مسلمانوں کا ہے، جو آج کی ہماری نوجوان نسل سے یہ بات پوشیدہ تھی، کیونکہ ایک تاریخ ہے اور مسلمان اپنی تاریخ خود کم پڑھتے ہیں، لہٰذا اس ڈرامے کے ذریعے جو اسلام کی تاریخ ہے، جو اصل اسلام کی روشنی ہے، جو اصل اسلام کی تصویر ہے، اسے لوگوں تک عیاں کیا گیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، جہاں دوسرے ڈرامے اتنی بے حیائی اور فحاشی کا سبب بن رہے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی فتوے نہیں دے رہا، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ جو اچھی چیز ہے، ایک بہتر چیز ہے اور ایک عمدہ چیز ہے، اس کے بارے میں اس طرح کا غلط نظریہ دینا نوجوانوں تک، مانا کہ اس کے اندر بعض چیزیں ضرور ایسی ہوں گی جو اسلام اور نبی علیہ السلام کی جو وہ سیرت طیبہ کے بالکل عین مطابق نہیں ہوں گی۔ دیکھیں وقت کی ضرورت کے حساب سے بعض چیزیں اس میں ایسی ہوں گی، لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے، اس میں دوسری جو عمدہ باتیں بتائی گئی ہیں، اسلام کی جو تاریخ بتائی گئی ہے، نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسلام کی جو تاریخ اور ہسٹری، اور اس کے اندر جو کہانی ہے وہ بالکل حقیقی کہانی ہے، اور یہ حقیقی تاریخ ہے جو یہ بتائی گئی ہے وہ بڑی عمدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے آنے والی جو یہ نوجوان نسل ہے جس نے ہماری کل قیادت کرنی ہے، تاکہ اس تک اسلام کا صحیح رخ، اصل رخ، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کا جو ایک نظریہ ہے وہ پہنچ جائے تو ہماری یہ بڑی کامیابی ہے۔ وگرنہ اگر آج ہم نے اس کی کوشش نہ کی اور مغرب کے میڈیا اور ہندوستان کے میڈیا کو ہمارا نوجوان سنتا رہا تو شاید آنے والے زمانوں کے اندر ہمارا نوجوان اس بات سے محروم رہے گا، چونکہ وہ میڈیا کا بڑا شوقین ہے۔ میڈیا کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسلام کی کتنی عمدہ تاریخ ہے، وہ تو بس اپنے کردار سے، اپنی جدید ٹیکنالوجی سے مسلمانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کے امتی ہونے پر فخر ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت پر فخر ہے، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں اسلام پر فخر ہے، اور اللہ جل شانہ ہمیں زندگی اور موت اسلام پر دے، زندگی میں نبی علیہ السلام کی محبت پر دے، موت بھی نبی علیہ السلام کی محبت پر دے، اور اللہ تبارک و تعالی عزت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔